بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ نمبر 28، آڈیو بک اسلام کیا ہے، تالیف حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ۔ اس کتاب میں حضرت نے اسلام کو جاننے اور سمجھنے کے لیے 20 سبق لکھے ہیں۔ اس کا نواں سبق ہے اچھے اخلاق اور عمدہ صفات۔ اس کی بہت سی باتیں پچھلے پارٹس میں آ چکی ہیں۔ اس سبق کا یہ آخری حصہ ہے، اخلاص اور تصحیح نیت۔ اخلاص تمام اسلامی اخلاق کی، بلکہ کہنا چاہیے کہ پورے اسلام کی روح اور جان ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کریں وہ محض اللہ کے واسطے اور اس کی رضا کی نیت سے کریں، اور اس کے سوا ہماری کوئی اور غرض نہ ہو۔ اسلام کی جڑ توحید ہے، اور توحید کی تکمیل اخلاص ہی سے ہوتی ہے۔ یعنی کامل توحید یہی ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ کے واسطے ہو اور صرف اللہ کی رضا اور اس کا ثواب ہی ہمارا مطمع نظر ہو۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے منع کیا، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے تعلقات اور معاملات کو اپنی ذاتی خواہش اور دوسری اغراض کے بجائے صرف رضائے الہی کے ماتحت کر دیا، وہی اللہ کے نزدیک کامل مومن ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا اور ثواب کا معاملہ خلوص اور دل کی نیت کے مطابق ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو اخلاص سے ہو۔ آخر میں ایک حدیث اور ذکر کی جاتی ہے جس کو سن کر ہم سب کو لرز جانا چاہیے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس حدیث کو سناتے تھے تو کبھی کبھی بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے قرآن کے بعض عالم اور بعض شہید اور بعض مالدار پیش کیے جائیں گے، اور ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے کیا کیا؟ عالم قرآن کہے گا کہ میں عمر بھر تیری کتاب کو پڑھتا رہا، اس کو خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اور یہ سب تیرے واسطے کیا۔ ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے تو یہ سب کچھ اپنی شہرت کے لیے کیا تھا جو دنیا میں تجھے حاصل ہو چکی۔ پھر مالدار سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تجھ کو مال دیا تھا، تو نے اس میں ہمارے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ نیکی کے سب کاموں میں اور بھلائی کی سب راہوں میں تیری رضا کے لیے صرف کیا۔ ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے دنیا میں یہ فیاضی صرف اس لیے کی تھی کہ تیری سخاوت اور فیاضی کے چرچے ہوں اور لوگ تعریفیں کریں، سو دنیا میں یہ سب کچھ تجھے حاصل ہو چکا۔ پھر اسی طرح شہید سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ تیری دی ہوئی سب سے عزیز چیز جان تھی، میں اس کو بھی تیرے لیے قربان کر آیا۔ ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے تو جنگ میں صرف اس لیے حصہ لیا تھا کہ تیری بہادری کی شہرت ہو اور تیرا نام ہو، سو وہ شہرت اور ناموری تجھے دنیا میں حاصل ہو گئی۔ پھر ان تینوں کے لیے حکم ہوگا کہ ان کو اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے، چنانچہ یہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔ بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں اور اپنے دلوں اور اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اے اللہ، ہم سب کو اخلاص نصیب فرما اور ہمارے ارادوں اور ہماری نیتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے درست فرما دے اور ہم کو اپنے مخلص بندوں میں سے کر دے، آمین۔ 28واں حصہ مکمل ہوا۔ یہ سبق خاص طور سے نواں سبق جس میں اخلاق کی تعلیم ہے، اس کو بار بار سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک تمام اچھے اخلاق ہم سب کے اندر پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔